الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت اپنی صفات میں کامل ہیں، بندہ اپنی صفات میں ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر خیر کے دینے والے ہیں اور بندہ ہر خیر کا لینے والا ہے۔ بندے کی نقائص کا یہ عالم کہ یہ سامنے دیکھے تو اسے پیچھے نظر نہیں آتا، دائیں دیکھے تو بائیں نظر نہیں آتا، اوپر دیکھے تو اسے نیچے نظر نہیں آتا، جبکہ اللہ رب العزت کا دیکھنا اتنا کامل ہے۔ کالی رات ہو، کالی چٹان ہو، اس کے اوپر اگر کوئی کالی چیونٹی بھی چل رہی ہو تو اللہ رب العزت اس کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ انسان کا سننا اتنا ناقص کہ اگر ایک وقت میں یہ کسی سے گفتگو کر رہا ہو اور دوسرے لوگ بھی آپس میں قریب بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو اس کو بات سننے میں دشواری ہوتی ہے۔ ہم نے کتنی مرتبہ دیکھا کہ ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے اگر کمرے میں کوئی دوسرا بھی بول رہا ہو تو اسے کہنا پڑتا ہے کہ جی آہستہ بولیں، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ اللہ رب العزت کا دیکھنا اتنا کامل ہے، اللہ رب العزت کا سننا اتنا کامل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، مرد، عورت، بچے اور بوڑھے سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے ان سب کی الگ الگ دعا کو سن لے۔ تو انسان اپنی صفات میں ناقص ہے، اللہ رب العزت اپنی صفات میں کامل ہے۔ انسان ہر خیر کا لینے والا ہے، اللہ تعالی ہر خیر کے دینے والے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا اپنا ذاتی نہیں، ملکیت نہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی دین ہے اور اس کی عطا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہ دیتے ہم بیکاری ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، ہاتھ پاؤں نہ دیتے تو لولے لنگڑے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے تو ہم پیاسے ہوتے، کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم دنیا میں ذلیل ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے۔ معلوم ہوا یہ جو عزتوں بھری زندگی ہم دنیا میں گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہی ہے۔ چنانچہ ہارون رشید ایک مرتبہ پیاسا تھا اور اس نے پانی مانگا تو لانے والے نے پانی کا پیالہ لا کر دیا
ایک اللہ والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، پانی پینے سے پہلے ذرا میری بات سن لینا کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہو اور پوری دنیا میں ایک پیالہ کے سوا کہیں پانی نہ ہو اور وہ پانی والا آپ سے قیمت مانگے تو آپ کتنی قیمت دے کر پانی کا پیالہ خرید لیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی وہ پانی خریدوں گا اور پیوں گا۔ اس نے کہا اچھا، اگر آپ نے وہ پانی پی لیا اور وہ پانی آپ کے جسم میں جا کر کہیں بلاک ہو گیا، یورینیشن نہیں ہو رہی اور آپ کو سخت تکلیف ہو رہی ہے، چونکہ جن مریضوں کا پیشاب بند ہو جاتا ہے وہ تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں، مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی یہی حالت ہو اور پوری دنیا میں ایک طبیب ہے جس کے پاس دوا ہے جس سے وہ پیشاب آسانی سے خارج ہو سکتا ہے، تو آپ بتائیں کہ کتنے پیسے دے کر وہ دوائی خریدیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی وہ دوائی خریدوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، معلوم ہوا کہ آپ کی پوری حکومت ایک پانی کا پیالہ خریدنے اور جسم سے اس کو گزار کر نکال دینے کے برابر ہے، اور آپ سوچیں آپ نے زندگی میں کتنے پیالے پانی پیا، کیسے کیسے مشروبات پیے، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو استعمال کیا۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ تو واقعی بات ایسی ہے، ہم تو اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ ہمیں ان نعمتوں کا استحضار بھی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں کون کون سی ہیں۔ چنانچہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے جو فوڈ کا پائپ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وال بنایا ہوا ہے، وہ ون وے وال ہے، یعنی جب غذا جاتی ہے تو وہ نیچے جانے دیتا ہے، اور اگر غذا باہر نکلنا چاہے تو وہ اس کو روک لیتا ہے۔ اس لیے ابھی ایک بندے نے کھانا کھایا اور ابھی وہ سر کے بل کھڑا ہو جائے تو اس کے منہ سے غذا واپس نہیں آتی، وہ وال اسے روک لیتا ہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے دوست ڈاکٹر ہیں نیو یارک میں، ایک مرتبہ ہمارے ہاں مہمان آئے تو ہم نے ان کے لیے بستر بچھایا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت میں تو لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہوں۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ وہ جو کھانے کی نالی کے اندر ایک والو ہوتا ہے وہ میرا والو لیک ہو چکا ہے، چنانچہ اگر میں لیٹ جاؤں تو میرے پیٹ کا جتنا بھی کھانا ہوتا ہے وہ منہ کے راستے باہر آتا ہے، لہذا میں لیٹ نہیں سکتا، مجھے ساری رات بیٹھ کے سونا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ساری رات وہ بندہ بیٹھا اور ایسے بیٹھے بیٹھے اوٹ لگا کر سویا۔ اس دن ہمیں محسوس ہوا کہ اے اللہ، لیٹ کر سو جانا بھی آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے آنکھ کے اوپر جو کور ہے وہ کٹ گیا، چنانچہ ایک آنکھ بالکل ننگی جیسے مچھلی کی آنکھ ہوتی ہے، زخم تو مندمل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ اب آپ کو یہ آنکھ بار بار دھونی پڑے گی دن میں۔ کیوں؟ کہ ہوا کے اندر جو پولیوشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈسٹ کی ایک لیئر اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی دیر بعد جمے گی، تو آپ کو اسے دھونا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے دھونا شروع کر دیا، ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آنکھ میں پانی ڈالے۔ اب جب بار بار یہ عمل شروع کیا تو 1 مہینے کے بعد اس کے رخسار کا جو گوشت تھا وہ اتنا سینسٹیو ہو گیا کہ پانی کے لگنے سے درد ہوتی تھی۔ اس نے ڈاکٹروں کو کہا کہ اس مصیبت سے کیسے میری جان چھوٹ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے
کہ ہر انسان کی پلکوں کے نیچے ایک پانی کا سسٹم ہے، وہ آٹومیٹک تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی ریلیز کرتا ہے، اور انسان پلک چھپکتا ہے تو اس کی آنکھوں کی سکرین اس سے صاف ہوتی رہتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ہماری آنکھوں کی ونڈ سکرین کا وائپر ہے، اور وہ ہر وقت صاف ہوتی ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اب سوچئے جب اس نعمت سے کوئی بندہ محروم ہوا تب اس کو احساس ہوا کہ پلک چھپکنا بھی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جب ہم اتنے ہی محتاج ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگنا اس عمل کو دعا کہتے ہیں، اور قدرتی بات ہے کہ رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ ویسے بھی مانگنے کا مہینہ ہے، اور اس عاجز کو آج دعا مانگنے کے لیے ہی بلایا گیا ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ دعا سے متعلق ہی کیوں نہ چند باتیں کہہ دی جائیں۔ ممکن ہے کہ اگر یہ بات سامعین کے سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ سے صحیح انداز سے دعائیں مانگی تو یقیناً ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ جیسے کسی چیز کی کریم ہوتی ہے نا کوئی، تو یوں سمجھیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ آج ہم مخلوق سے تو بہت کچھ مانگتے پھرتے ہیں، اور ہمیں ڈھنگ اور طریقے بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے طریقے آج ہم نہیں سیکھ پائے۔ چنانچہ مخلوق کے مانگنے میں اور اللہ رب العزت سے مانگنے میں چند بنیادی فرق ہیں۔ ذرا توجہ سے بات سنیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ مخلوق سے اگر آپ بار بار مانگیں تو مخلوق ناراض ہوتی ہے۔ آپ دوست سے ایک دفعہ کوئی چیز مانگیں وہ دے دے گا، دوسری دفعہ مانگیں دے دے گا، تیسری دفعہ موڈ بنا لے گا، چوتھی دفعہ بولنا چھوڑ دے گا، اور پانچویں دفعہ آپ سے تعلق توڑنے کا اعلان کر دے گا کہ یہ کیسا آدمی ہے، ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے۔ تو مخلوق سے بار بار مانگو تو مخلوق ناراض ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا معاملہ عجیب ہے۔ بندہ ایک دفعہ مانگے وہ دیتے ہیں، دو دفعہ مانگے وہ دیتے ہیں، جتنی بار مانگے اتنی بار دیتے ہیں۔ بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا ایسا بندہ ہے کہ ہمارے سوا کسی اور سے یہ مانگتا ہی نہیں۔ ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر ہم مخلوق سے کوئی مانگے تو کئی مرتبہ دے تو دیتے ہیں مگر غصے میں آ کے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے، والدہ بھی پاس بیٹھی ہے، اب کسی جگہ ریڈ لائٹ پر اس نے گاڑی کو روکا تو ادھر سے کوئی فقیر بھی آ گیا، اس نے ونڈو گلاس کو کھٹکھٹایا تو اس نے اشارہ سے کہہ دیا کہ بھئی معاف کر دو۔ مگر مانگنے والے بھی بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں، وہ پھر مانگتا ہے، وہ پھر مانگتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو غصہ آتا ہے کہ یہ جاتا کیوں نہیں۔ اتنے میں آپ کی والدہ کہہ دیتی ہے کہ بیٹا اسے کچھ دے دو۔ اب ماں کے کہنے کی بنا پر آپ اپنی جیب سے 2 روپے نکال کر دیتے تو ہیں، مگر کتنی غصے والی نظروں سے اس فقیر کو دیکھتے ہیں، اور دیتے ہوئے یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بھائی لو اور دفع ہو جاؤ۔ تو دیا بھی مگر غصے سے دیا، بوجھ سمجھ کے دیا،
مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے، بندہ اس سے جتنا بھی مانگے جب بھی مانگے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناراض ہو کر نہیں دیتے، بلکہ ہمیشہ بندے کو پیار سے دیا کرتے ہیں۔ پھر مخلوق کے مانگنے میں ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ کسی امیر بندے کے پاس جائیں اور ان سے کہیں جی کہ مجھے ایک چونی دے دیں، اور وہ بندہ اربوں پتی ہو، تو وہ آپ سے غصہ کرے گا کہ آپ نے مجھے کیا فقیر سمجھا ہوا ہے جو مجھ سے چونی مانگنے آ گئے۔ اور اگر آپ کسی غریب کے پاس جائیں اور اسے کہیں بھئی مجھے 10 کروڑ کا قرضہ چاہیے، تو وہ ناراض ہو جائے گا، یار آپ نے میرے پاس کوئی خزانہ دیکھا ہے۔ تو عجیب بات، امیر سے تھوڑا مانگیں تو وہ ناراض، اور فقیر سے زیادہ مانگیں تو وہ ناراض۔ مگر اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا ہے کہ بندہ اس سے جتنا مانگے تھوڑا یا زیادہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی دے کر خوش ہو جاتا ہے۔ پھر ایک فرق اور بھی ہے مخلوق سے مانگنے میں کہ اگر وہ دیں گے تو دن کے کچھ وقت میں دیں گے، شام کو دروازے بند ہو جائیں گے۔ آپ رات کو کسی کے دروازے پہ جائیں تو دروازے کو بند پائیں گے، تو دروازے دینے والے کے کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہو جاتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کا دروازہ ایسا ہے کہ جو دینے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، کس لیے؟ ایسا نہ ہو میرا بندہ میرے دروازے پہ سائل بن کر آئے اور دینے والا سویا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے، وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جس کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا۔ پھر جن لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں ان کو خود اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ آپ اگر دنیا میں کسی سے مانگیں وہ کہے گا یار مجھے اپنی ضرورت ہے، میں نے قرضہ دینا ہے، حالات میرے ذرا ٹائٹ ہو گئے ہیں، میری پیمنٹ رک گئی ہے، مجھ سے قرضے والے مطالبہ کر رہے ہیں، میری کنسائنمنٹ جو ہے وہ رک گئی ہے، میرا کنٹینر پھنس گیا ہے، مارکیٹ کے حالات اچھے نہیں۔ تو آپ اگر مخلوق میں سے کسی سے مانگیں تو وہ خود محتاج اپنی 10 ضرورتیں آپ کو بیان کر دے گا، لیکن اللہ رب العزت سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر مخلوق سے مانگنے میں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں ایک فرق اور بھی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بندہ ذرا ذی حیثیت بنتا ہے نا، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنوں کو نوازے۔ آج دنیا میں کسی کو حکومت ملے تو وہ اپنی پارٹی کے بندوں کو ہی نوازتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی حزب مخالف میں ہے تو اس کے جو کچھ پاس ہے اس سے بھی محروم کر دو، ان کے منہ سے نوالے بھی چھین لو۔ تو مخلوق اپنوں کو عطا کرتے ہیں اور غیروں کو محروم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے، وہ اس دنیا میں اپنوں کو بھی عطا کرتا ہے جو کلمہ پڑھنے والے بندے ہیں، جنہوں نے اللہ کو مانا، اور جنہوں نے اللہ کو نہ مانا ان کفار کو بھی اپنی رحمانیت کے صدقے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اولاد دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مال دیتا ہے، صحت دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو فقط اپنوں کو ہی نہیں نوازتے، وہ اس دنیا میں اپنے غیروں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں، وہ یاروں کو بھی دے دیتے ہیں اس دنیا میں اور غداروں کو بھی دے دیتے ہیں، بلکہ اپنوں کو تو دال ساگ پہ راضی کر دیتے ہیں اور غداروں کو تو معلوم نہیں کیا کیا تر لقمے کھلا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ایمان والوں کا ڈر نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا کہ یہ بہک جائیں گے، تو ان کافروں کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کے گھروں کو میں سونے کا بنا دیتا،
اس لیے کہ پوری دنیا میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیتیں رکھتی۔ پھر مخلوق سے مانگنے میں اور خالق سے مانگنے میں ایک اور فرق بھی ہے کہ جس سے آپ کو مانگنا ہے پہلے آپ کو اس سے تعلق بنانا پڑے گا، تحفے طائف لے کے جانے پڑیں گے۔ تو دنیا میں کسی کے پاس جاؤ تو پوچھیں گے کیا لائے ہو، کیا گفٹ لائے، افسر صاحب کے لیے کیا کچھ لائے۔ تو دنیا میں کسی کے پاس جاؤ تو جواب ملے گا کہ کیا لائے ہو، جبکہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جب بھی اس کے دروازے پہ بندہ جائے وہ ہمیشہ بندے سے یہ پوچھتا ہے میرے بندے تم میرے دروازے پر کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ مخلوق کے بارے میں دیکھا کہ اگر وہ کسی پہ کچھ احسان کریں بھی اور انہیں اڑتی ہوئی خبر ملے کہ فلاں بندہ تو میرے بارے میں الٹی بات کر رہا تھا، تو وہ شک کی بنا پر بھی اپنے ان احسانات کو تعاون کو روک دیتے ہیں۔ حقیقت نہیں تھی بات، ایسے ہی کسی نے بات کر دی، کیونکہ یہ اس کو دے رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، تو شک کی بنا پر اس بندے کو محروم کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ذات ہے، سبحان اللہ، کہ اس کے بندے اگر بتقاضائے بشریت گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں، حکم خدا کو توڑ بھی بیٹھتے ہیں اپنی جہالت کی بنا پر، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے محروم پھر بھی نہیں کرتا۔ کبیرہ گناہ کر کے آتے ہیں اور گھر میں آ کے پلنگ پر میٹھی نیند سو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیند سے محروم تو نہیں کر دیتا۔ یہ تو نہیں کہ تم نے نماز قضا کی تو تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کتنی جو ہے وہ شفیق ذات ہے، رحیم ذات ہے کہ جو اپنے بندوں پر ان کے گناہوں کے باوجود بھی فوراً اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ ان کو مہلت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندے نے لینا بھی ہو تو مخلوق سے مانگنے کی بجائے اپنے پروردگار سے مانگے، مگر یہ مانگنا بھی ایک عمل ہے جو سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کورس کے اندر اپلیکیشن دینی ہو نا تو ہر بندہ تو وہ فارم بھر ہی نہیں سکتا، تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی آئیں ہم آپ کو فارم بھرنا سکھا دیتے ہیں۔ آپ نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو درخواست میں کتنی ٹیکنیکل پوائنٹس باتیں ہوتی ہیں، تو بندہ ضرور ہیلپ مانگتا ہے کسی سے کہ بھئی میں ایسا نہ ہو کہ کہیں غلط انفارمیشن پہ دے بیٹھوں۔ عمرہ حج کا ویزا ہو تو کسی نہ کسی جاننے والے سے پوچھتا ہے کہ بھئی میں نے اپلیکیشن کیسے بھرنی ہے۔ اسی طرح اللہ والے وہ دعا مانگنے کا عمل جانتے ہیں، ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی ہم نے اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنی ہے تو یہ بھی تو ایک اپلیکیشن بھرنے کی مانند ہے نا، تو ہم کیسے اپلیکیشن بھریں کہ اپروو ہو جائے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا کہ اگر اپلیکیشن پراپر نہ بھری ہوئی ہو نا تو ریجیکٹ ہو جاتی ہے، بالکل یہی معاملہ اگر دعا پورے آداب کے ساتھ نہ مانگی جائے تو دعا بھی اللہ تعالیٰ کے حضور قبول نہیں ہوتی۔ اب ہم پھر پریشان ہوتے ہیں وہ جی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور معاذ اللہ ایسے الفاظ کہہ بیٹھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں، حالانکہ ان ربی لسمیع الدعا، میرا پروردگار تو ہر بات کو دعا کو سنتا ہے۔ تو کیوں ایسا کہتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے، کیوں نہ ہم یہ سوچیں کہ ممکن ہے ہماری دعا کے مانگنے میں کوئی فرق اور کمی ہو جس کی وجہ سے وہ قبولیت کے درجے پہ ہی نہ پہنچ رہی ہو۔ ایک بات یہاں اور بھی ذرا کلیئر کرنی ضروری ہے، ایک ہوتا ہے دعائیں کروانا اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا۔ دعائیں کروانا بھی عبادت ہے، نیک کام ہے، لیکن دعائیں لینا اس سے بھی بڑا نیک کام ہے۔ دعائیں کروانا تو یہ ہوا امی دعا کرو، ابو دعا کریں، حضرت جی دعا کریں، سر آپ میرے لیے دعا کریں، یہ تو ہوا دعا کروانا۔ یہ بھی کہنا چاہیے، نبی علیہ السلام نے اس کی بھی تلقین فرمائی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عمرے پہ جا رہے تھے
تو نبی علیہ السلام نے ان کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا امت کی تعلیم کے لیے تھا. ہم بھی دعاؤں کے لیے کہیں نیک لوگوں کو، بڑوں کو، لیکن اس سے بھی بڑا رتبہ اور درجہ یہ ہے کہ ہم ان کی دعائیں لینے والے بن جائیں. دعائیں لینا کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اتنا اچھا بنے، اتنا نیک بنے کہ اس کو دیکھ کر بے اختیار اس کے ماں باپ، اس کے پیر استاد کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی. تو آج دعائیں کروانے والے بہت ہیں، دعائیں لینے والے بہت تھوڑے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دعائیں لینے والا بنا دے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 شاگرد تھے اور تینوں کا نام عبداللہ تھا، اور وہ اتنا خدمت میں پیش رہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل خوش ہوتا. آپ تہجد کی نماز میں ان تینوں کا نام لے کر ان کے لیے دعا مانگتے تھے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ تینوں دنیا کے اندر بہت عزتیں پانے والے بزرگ بنے. چنانچہ ان میں سے عبداللہ ابن عباس لانو امام المفسرین بنے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین بنے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام الفقہاء بنے. اللہ نے تینوں کو ایسا بخت لگا دیا. تو یہ جو ہوتا ہے نا بڑوں کی دعائیں لینا، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے. بہرحال ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آج ہم جو کوتاہی کرتے ہیں نا دعا مانگنے میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آج ہم نے دعا مانگی اور بس شام ہونے سے پہلے دعا کی قبولیت سامنے نظر آ جائے. آج کل عورتیں ایسے سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم نے خاوند کو صبح کام کہا تو شام تک ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوا تو شکوہ کریں گی. یہ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح ڈیل کرتی ہے کہ جی ہم نے فجر کی نماز میں دعا مانگی تھی اور شام تک دعا قبول ہی نہیں ہوئی. ادھر بھی شکوے کرنے بیٹھ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہے، اس سے مانگنے کا طریقہ ہے. اس کی بارگاہ میں ناز نہیں چلتا، اس کے ہاں نیاز چلتی ہے، عاجزی چلتی ہے. کئی مرتبہ عورتوں کو دیکھا خط میں اپنے حالات لکھتی ہیں کہ جی میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، بس میں نے تو دعائیں مانگنی چھوڑ دی. یعنی جیسے خاوند سے روٹھ جاتا ہے، یہ خدا کی بندیاں اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنے خدا سے بھی روٹھی پھرتی. یہ نہیں دیکھیں گی کہ بھائی دعا مانگنے میں تو کوئی کمی ہوگی نا، جس وجہ سے یہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے. اس پہ غور نہیں کریں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اور جی ہماری تو سنتا ہی نہیں. کیوں نہیں سنتا؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر قبولیت کے 3 انداز ہیں. یا تو جیسے مانگی منو ان قبول ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت اس بندے سے دور کر دیتے ہیں، یا اس کو نام اعمال میں ذخیرہ کے طور پر لکھوا دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو اتنا دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ دعا مانگے گا، اللہ دنیا میں میری کوئی دعا نہ پوری ہوتی، ہر دعا ذخیرہ بنی ہوتی، اور آج اس دن مجھے اس کا اجر ملتا تو کتنی اچھی بات ہوتی. 3 میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں دعا کا بدلہ ضرور ملتا ہے. اب اللہ تعالیٰ پابند تو نہیں ہے نا کہ ہم نے مانگی ہے تو اسی کو پورا کر دیں. اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعا اس کے لیے پورا ہونا بہتر ہے یا برا ہے. کئی دفعہ بندہ پیسہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو پیسہ مل گیا نا تو یہ اس کو ہضم نہیں کر پائے گا، یہ ایمان سے ہی محروم ہو جائے گا، یہ دین سے ہی محروم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی اس دعا کو اس طرح قبول نہیں کرتے. جیسے بچہ انگارہ پکڑنا چاہے تو ماں کتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے مگر انگارہ نہیں پکڑنے دیتی. اب بچہ روئے جی امی میری بات نہیں مانتی، نہیں، بچے کو نہیں پتا کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، ماں کو پتا ہے.
اسی طرح ہم نے جو مانگا ہمیں کیا پتا وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم و کریم ہے اس لیے جو بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرتا. چنانچہ کئی بچیاں چاہتی ہیں کہ جی فلاں جگہ شادی ہو جائے. ہر بندہ چاہتا ہے پسند کی شادی ہو. تو اب ان کی اگر نیت بن گئی کہ ادھر شادی ہو جائے اور ہو نہیں رہی تو بس سب سے بیزار. بڑی دعائیں مانگی, بڑے وظیفے کیے, بڑا قرآن پڑھا اور جی ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اللہ کی بندی, آپ کو کیا پتا کہ وہ جو اس وقت اتنی محبتوں کا تمہارے ساتھ اظہار کر رہا ہے کل کو تمہارے ساتھ وہ کیا برتاؤ کرے گا. ممکن ہے کل کو وہ تمہیں سرے سے ہی طلاق دے دے, کل کو وہ تمہاری بجائے کسی اور کے ساتھ اپنے تعلق بنا لے اور تمہیں گھر کے اندر ذلیل کرے, دوسروں کے سامنے بے عزت کرے اور تم اس وقت جینے کی بجائے مر جانے کو ترجیح دینے لگو. تو اس وقت انسان سوچتا ہے جی ادھر میرا رشتہ ہو جائے اور وہ کہتے ہیں جی میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. بھائی قبول اس لیے نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو اس لیے دعا جب بھی مانگی جاتی ہے اگر بندے کے حق میں بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ اسی طرح پورا کر دیتے ہیں, بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے کہا اللہ مجھے امیر بنا دے, غنی بنا دے. اللہ تعالیٰ نہیں بناتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو مال ملا تو یہ اولاد کی تربیت کر نہیں سکے گا, اس کی اولاد نافرمان بن کے ایمان سے بھی خارج ہو جائے گی. کتنے لوگ ہیں مال ان کے گھر میں آ جاتا ہے اور ان کی اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. ہمیں کیا پتا کہ کس وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں, اعتماد رکھیں, اس کو اپنے اوپر ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان سمجھتے ہوئے سوچیں کہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو من و ان قبول نہیں ہو رہی. اور ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت سے بچایا ہو. آپ ذرا غور کریں, آپ گاڑی میں جا رہی ہیں اور کئی مرتبہ بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے, تو ممکن ہے آپ کی مانگی ہوئی کسی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیا. زلزلہ آیا, لاکھوں انسان مرے بھی اور زخمی بھی ہوئے. ہمیں جو اللہ نے اس زلزلے میں بچا لیا کیا پتا کسی وقت کی مانگی ہوئی کوئی دعا ہو. تو یوں کہہ دینا جی ہم نے مانگی ہے دعا قبول نہیں ہوتی, یہ جلد بازی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ظاہر کرنا مناسب نہیں. دعا مانگنی چاہیے, مانگتے رہنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں شروع میں منع کر دیتی ہے, نہیں دینی ہے. پھر مانگتا ہے, پھر وہ کہتی ہے نہیں دینی, جھڑکی بھی دے دیتی ہے. لیکن جب بچہ مانگتا رہتا ہے, اس چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ میں مانگتا رہوں گا نا تو امی دے دے گی. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ روتا دھوتا ہے ماں کے سامنے, ماں چیز بھی لے کے دے دیتی ہے اور اٹھا کے سینے سے بھی لگا لیتی ہے. تو اسی طرح دعا مانگنی ہو تو ہم نان سٹاپ بغیر تھکے اللہ سے مانگتے رہیں. ہمارا کام ہے مانگنا. مانگنے کے بعد ہم محروم نہیں رہیں گے, کسی نہ کسی صورت اس کا ریٹرن ہمیں ملے گا. یا تو وہ دعا ویسے قبول, یا اس کے بدلے کوئی بیماری جو ہے نا وہ دور کر دی جائے گی. کیا پتا کہ آپ دعا مانگتی رہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی سکن ڈیزیز ایسی تھی جس سے آپ کو بچا لیا. ورنہ اگر سکن ڈیزیز ہو جاتی اور چہرے پہ داغ دھبے پڑ جاتے تو اتنی محبت کرنے والے خامن صاحب کے بھی رخ بدلے ہوئے ہوتے. اللہ نے آپ کی صحت کو سلامت رکھا, کوئی ایسی بیماری نہیں لگائی, گھر میں الفتوں محبتوں کی زندگی گزارتی پھر رہی ہیں. پتہ نہیں ہے کس کس دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ نے آپ کو یہ عزتیں دی ہیں. تو اس لیے دعا مانگنے میں فوراً توقع رکھنا کہ جی ابھی قبول ہو جائے, یہ بندگی کے آداب کے خلاف ہے. جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایک بات اس میں اور بھی سمجھ لیں کہ کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں. دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی, دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ دعا پڑھنا تو یہ ہوا کہ بس بیٹھے ہیں ربنا آتنا فی دنیا ربنا ظلمنا,
بس طوطے کی طرح ٹیپ ریکارڈ جیسے بجتا ہے وہ بج گیا، اور پتہ یہ بھی نہیں کہ میں نے کیا مانگا کیا نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہم نے نماز پڑھی، ہمارے قریبی تعلق والے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا آج دعا میں آپ نے کیا مانگا؟ تو میری طرف دیکھ کے کہتے حضرت سچ بتاؤ مجھے نہیں یاد۔ یعنی ابھی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ابھی یہ نہیں پتا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا۔ اتنی غفلت بھری دعا، تو اس کو کہتے ہیں دعائیں پڑھنا۔ تو دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے دعائیں قبول۔ دیکھیے، جس فقیر نے آپ سے 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے، وہ کپڑے بھی بڑے پھٹے پرانے پہن کے آتا ہے، وہ شکل بھی فقیروں والی بنا کے آتا ہے، اس کے بعد الفاظ بھی بڑے چن چن کے وہ بولتا ہے جو دوسرے کے دل کو ٹچ کرنے والے ہوں، آواز بھی بھرائی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، جس نے 1 روپیہ مانگنا ہے وہ اتنا کچھ کر کے آپ کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تو جس بندے نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو پھر اس کو کتنی عاجزی اور فریاد سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آج تو ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے اپنے ورکرز کو کام ذمے لگا رہے ہوں۔ مثال کے طور پہ عورت دعا مانگے گی، اللہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میرا خاوند میرے سامنے اتنا اچھا ہو کہ میرے اشاروں پہ ناچنے لگ جائے، اے اللہ فلاں فلاں ہمارے جو حاسدین ہیں ان کا تو بالکل گھر ہی اجڑ جائے۔ یعنی ہم ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی ماتحت کو کام ذمے لگا رہے ہوتے ہیں۔ دعا مانگنا اور چیز ہے اور ماتحت کے ذمے کام لگانا وہ اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، اس انداز میں دعائیں مانگنا، یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے، جیسے سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے اپنے ورکرز کو کام اسائنمنٹ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو دعا میں اسائنمنٹ نہ دیا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور زاری کا اظہار کر کے، بندگی کا اظہار کر کے، اللہ کی عظمت کو مان کے اللہ سے دعا کیا کریں، سوال کیا کریں۔ تو جب ہم اس طرح سے مانگیں گے تو دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ ہم شکوہ لیے پھرتے ہیں جی ہماری سنتا ہی نہیں، حالانکہ دعا مانگنے میں کتنی کوتاہیاں ہم خود کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ طواف کر رہا تھا اور ایک نابینا وہاں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے۔ تو حجاج بن یوسف رکا اور اس نے اس کو ٹھوکر لگائی اور کہا اندھے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اب اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ سخت طبیعت کا بندہ ہے، جو کہہ دیتا ہے نا وہ پورا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کا نام سن کے اندھا گھبرا گیا کہ آج میرا کس سے واسطہ پڑ گیا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میں طواف کر رہا ہوں، اگر میرا طواف مکمل ہونے تک تیری بینائی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تیرے قتل کا حکم دے دینا ہے۔ اور اس نے ایک پولیس والا بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہ اندھا بھاگنے نہ پائے، اور خود طواف کرنے لگ گیا۔ اب تو جی اندھے کا حال عجیب، آنسو بھی گر رہے ہیں اور کانپ بھی رہا ہے اور دعا مانگ رہے، اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا اب تو میری زندگی کا سوال۔ ایسے تڑپ کے اس نے دعا مانگی، کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب واپس آیا اللہ نے اس کی بینائی عطا فرما دی۔ تو حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ جیسے تم پہلے بیٹھے دعا مانگ رہے تھے نا، ساری عمر بیت اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھ کے دعا مانگتے، تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ زبان سے نکل رہی تھی، دل سے نہیں نکل رہی تھی۔ اب جب تمہیں اپنی جان کا خوف ہوا، اب تڑپ کے دل سے دعا مانگی، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اس لیے دعا ہمیشہ انسان ایسے مانگے کہ تڑپ کے مانگے، دل سے دعا نکلے، پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے رحمتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو شرفاء ہوتے ہیں نا، سخی لوگ ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی تھوڑا بھی مانگے نا
تو وہ اپنے مقام کے مناسب زیادہ دیتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو ہو سکتا ہے میں اس کو 10 روپے دے دوں، کسی امیر سے سوال کرے وہ 1000 روپیہ دے دے، کسی وزیر سے بات کرے وہ 10,000 دے دے، ملک کے صدر سے جا کر مانگے تو وہ 1,00,000 روپیہ دے دے، اور اگر سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگے تو وہ ملین میں دے دے گا، اس لیے کہ اس کا دین اتنی بڑی۔ تو دنیا کا ہر بندہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، یہ ذہن میں یاد رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ جب قبول فرماتے ہیں تو بندے کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیتے ہیں، وہ اتنے کریم پروردگار ہیں۔ چنانچہ بندے کے یعنی مانگنے والے کا دامن چھوٹا اور دینے والے کی دین بڑی ہوتی ہے۔ جس نے بھی مانگا، مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے۔ ایک محلے کا دکاندار تھا اور میرے والد صاحب کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات دوستانہ تھے۔ جب کبھی اس دکاندار سے میں کوئی چیز سودا لینے جاتا تو وہ سودا بھی تول دیتا، اور جب وزن پورا ہو جاتا تو کچھ اوپر بھی ڈال دیتا۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آتی، بہت چھوٹی عمر تھی، تو میں نے ایک دفعہ اپنے ابو سے پوچھا کہ وہ تولتا تو ہے اور جب بالکل وزن پورا ہو جاتا ہے وہ کچھ اوپر بھی ڈال دیتا ہے۔ تو ابو نے بتلایا کہ بیٹے یہ اس کی محبت ہے کہ جتنا حق بنتا ہے وہ حق سے زیادہ ہمیں دیتا ہے۔ وہ بچپن کی بات آج یاد آتی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر محبت ہے، اخلاص ہے، تعلق ہے، وہ مانگنے والے کو اس کی مانگ سے زیادہ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت تو بڑے کریم ہیں، رحیم ہیں۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توقعات سے بھی بڑھ کر اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس کی ذرا 2-4 مثالیں سن لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام سے لے آئے اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں آ کر آباد کیا۔ وہاں پر کہیں سبزہ ہی نہیں تھا، نام و نشان ہی نہیں تھا، بالکل بواد غیر ذی زرع، کوئی زراعت کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ جب انہوں نے ان کو وہاں بسایا تو دعا مانگی کہ اے اللہ وارزقہم من الثمرات، ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کر دیجئے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کھانے کے لیے روٹی پانی مانگتا، مگر انبیاء کی شان بلند ہوتی ہے، فراست بڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کھانے کو پھل مانگے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کا جہاں تذکرہ کیا تو وہاں ارشاد فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اے میرے پیارے ابراہیم، ہم اس جگہ ہر چیز کے پھل پہنچائیں گے۔ حالانکہ ثمرات الاشجار کہہ دیتے تو بھی بات ٹھیک تھی کہ درختوں کے پھل، اور مانگنے والے کی نیت تو درختوں کے ہی پھل تھی نا، مگر جب دینے والے نے دینے کا اعلان کیا تو ثمرات الاشجار نہیں کہا، ثمرات کل شیء، ہر چیز کا ثمر پہنچے گا۔ چنانچہ آج آپ دیکھیں کہ کھیتیوں کا ثمر سبزیاں ہیں، درختوں کا ثمر ان کے پھل ہیں، ملوں کا ثمر ان کا پروڈکٹ ہے، کسی کا ثمر کپڑا، کسی کا ثمر چینی، کسی کا ثمر پلاسٹک کی چیزیں۔ تو پوری دنیا میں جو ثمر بھی کہیں سے نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس مکہ مکرمہ کے دیش میں پہنچا رہے ہیں۔ انسانوں کا ثمر ان کی اولاد ہوتی ہے، اور دیکھو انسان اپنی اولاد کو وہاں بھیجنے کے لیے دعائیں مانگے، او جی دعا کرو میرے بیٹے کا سعودی عرب میں کام بن جائے۔ ہم اپنے دل کے ثمر کو بھی وہاں بھیجنے کے لیے تیار۔ تو دیکھیے انہوں نے تو درختوں کے پھل مانگے، اللہ نے ہر چیز کا پھل اس جگہ پر پہنچا دی۔ دوسری مثال، بی بی آسیہ، فرعون کی بیوی، جب اس نے ایمان قبول کر لیا، فرعون کو پتا چلا تو اس نے پہلے وارننگ دی، اور جب اس کو پتا چلا کہ یہ پکی ہے تو اس نے کہا کہ دیکھ میں تمہیں اس محل سے ذلیل کر کے نکال دوں گا،
چنانچہ کتابوں میں تفصیل لکھی ہے، اس نے اس کو بہت سخت سزائیں بھی دیں اور بہت ہی بے عزت اور ذلیل کر کے گھر سے نکالا۔ عورت کے لیے گھر سے اس کو دھکا دے دیا جانا اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہوتی۔ اس کو گھر والی کہتے ہیں نا، اور جب گھر والی کو بے گھر کر دیا جائے تو یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس ملکہ وقت کو اس نے اپنے محل سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا۔ جب اس نے نکالا تو بی بی آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ مجھے اپنے قرب میں جنت کا گھر عطا کر دیجیے کہ اس جو ہے ظالم نے مجھے دنیا میں تو گھر سے نکال دیا، اے اللہ اس گھر کے بدلے میں جنت میں آپ کے قرب کا گھر چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا۔ لیکن مزے کی بات بتائیں کہ مانگنے والی نے تو فقط گھر مانگا تھا اور دینے والے نے گھر بھی دیا اور گھر والا بھی دے دیا۔ چنانچہ روح المعانی تفسیر میں لکھی ہے کہ جب خدیجہ کبریٰ لانا کی وفات ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ جب جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام کہنا۔ تو وہ بڑی حیران، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، جنت میں آپ کی بیویاں کون؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم اور آسیہ کو جنت میں میری بیویوں میں شمار فرما لیا۔ سبحان اللہ، مانگنے والی نے گھر مانگا تھا، دینے والے کی دین کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب جیسا خامد عطا فرما دیتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ آ رہے ہیں، رات کو ایک جگہ لیٹ گئے، تہجد کے وقت آنکھ کھلی، دیکھا کہ آسمان پہ چاند چمک رہا ہے، نور برسا رہا ہے، خنکی تھی، رحمت کے نزول کا وقت تھا۔ تو ایسے وقت میں پھر اللہ سے مانگنے کو دل کرتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر اللہ سے دو دعائیں مانگی۔ ایک تو آسمان کے چاند کو دیکھ کے ان کو اپنے مدینہ کا چاند یاد آ گیا، نبی علیہ السلام کی یاد آئی، تو انہوں نے دو دعائیں مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، واجعل قبری فی بلد حبیبی، اور اپنے محبوب کے شہر میں میری قبر بنا دیجیے۔ اپنی دو دعائیں، دو آرزویں، دو حسرتیں اللہ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا، مگر دعا کو قبول کیا تو کیسے کیا؟ شہادت تو انہیں پہاڑ کی چوٹی پہ مل سکتی تھی، زمین کی گہرائیوں میں مل سکتی تھی، کہیں دریا میں مل سکتی تھی، کہیں گلی کے موڑ پہ مل سکتی تھی، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے عمر لانوں کو شہادت تو دی، کہاں پر؟ باوضو ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں ریاض الجنہ میں مصلی کے اوپر کھڑے ہیں، وہاں ان کو زخم لگایا جاتا ہے جو بالآخر شہادت کا سبب بنتا ہے۔ اب انہوں نے تو یہ تو نہیں مانگی تھی اللہ اپنے محبوب کے مصلی پہ مجھے شہادت عطا، تو مانگنے والے نے دیکھو فقط شہادت مانگی، مگر دینے والے کی دین اتنی بڑی کہ مانگنے والے کی توقعات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، اے اللہ محبوب کے شہر میں مجھے دفن ہونا نصیب فرما، تو اگر جنت بقیع میں دفن ہو جاتے تو دعا پوری ہو جاتی، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب دعا قبول کی تو ان کی توقع سے بڑھ کر معاملہ کیا، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے محبوب کے حجرے میں محبوب کے قدموں میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو دستور یہ نکلا کہ مانگنے والا جو بھی مانگتا ہے، دینے والا اس کی امیدوں سے بڑھ کر اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ وہ دینے والا بڑا کریم ہے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے، ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ مانگنے والا ہاتھ ہو اور دل ہو تو پھر اللہ کیوں نہ عطا فرمائیں گے، وہ تو بلکہ دے کے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور
اللہ سے خوب نعمتیں مانگیں. ہمارے جانے میں دیر ہے، اس کی عطا میں دیر نہیں ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں. طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. جب رات مانگنے کا وقت ہوتا ہے، عام دنوں میں تہجد کے وقت، فجر کے وقت آنکھ ہی نہیں کھلتی. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اگر اس قبولیت دعا کے وقت میں مانگیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت ایک فرشتہ کہتا ہے حل من سائل فعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کے سوال کو پورا کر دیا جائے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ مانگنے والوں مانگو، ہم اس وقت میٹھی نیند سوئے ہوئے، گھوڑے بیچ کے سوئے ہوئے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے تہجد بھی پڑھنی ہے، فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے. کئی لوگوں کے لیے تو رمضان المبارک میں سحری میں اٹھنا مشکل. عورتیں کہتی ہیں جی بس رات کھا لیں گے، صبح اٹھا نہیں جاتا. اب بتائیے یہ ہمارا حال ہے. تو رمضان کے کچھ دن باقی رہ گئے، ان میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں. دیکھیے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بوڑھا جس کی عمر 90 سال، بیوی بھی فوت ہو گئی، اولاد بھی نہیں تھی، بھائی بہن بھی چلے گئے، ماں باپ بھی چلے گئے، پوری دنیا میں وہ تنہا ہے. کسی پڑوسی نے اس کی روٹی ذمہ لے لی تھی اور انہوں نے اپنی بیٹھک میں اس کو رکھ لیا تھا، لیکن اس کی کھانسی کے بدلے، بلغم کے بدلے ان کے دل خراب ہوئے تو انہوں نے اس کو بھی جواب دے دیا. اب جب انہوں نے بھی اپنے گھر سے دھکا دے دیا، یہ بے سہارا بوڑھا، پوری دنیا میں اس کا کوئی نہیں. اب اگر اس کا دل ٹوٹا تو یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں جاؤں. تو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے رب سے جا کے دعا مانگوں. تو یہ بوڑھا ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا، لاٹھی پکڑے، جھکی ہوئی کمر ہے، آنکھوں پہ اینک لگی ہوئی ہے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، طاقت نہیں. اب اس وقت اگر یہ اللہ کے گھر کی طرف آہستہ آہستہ چل رہا ہے تو اللہ رب العزت اس باغی بوڑھے سے یہ نہیں پوچھتے تو نے اپنی جوانی کہاں ضائع کی، تیرا جمال کہاں گیا، تیرا مال کہاں گیا، اب تجھے میرا در یاد آیا. اللہ تعالیٰ اس باغی بوڑھے سے بھی شکوے نہیں فرماتے. اگر وہ اپنی موت سے پہلے زندگی میں اللہ کے در پر چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ 1 بالش چلتا ہے، میری رحمت 2 بالش چلتی ہے. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہے. تو جو پروردگار اتنا کریم ہے، کیوں نہ ہم اس کے در پہ جا کے اپنے آنے والی زندگی کے اچھے فیصلے مانگیں، اپنے اچھے نصیبے کی دعا مانگیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کرو. اب سوچنے کی بات ہے، جب ہم جیسے کمزوروں کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم سوالی کو جھڑکی نہ دو، روکو نہیں، تم سوالی کو انکار نہ کرو، تو اگر کوئی بندہ اس پروردگار کے در پر سوالی بن کر کھڑا ہوگا اور بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو کیسے انکار فرمائیں گے؟ یقیناً مانگنے کی کمی ہوتی ہے، دینے والے کی دین میں تو کوئی کمی نہیں، وہ تو دے کے خوش ہوتا ہے. بلکہ فرماتا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ فرمایا تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. اللہ کا کلام بھی سچا اور اللہ تعالیٰ بھی سچے ہیں، لہذا ہم پکے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لے. میرے دوستوں اور میری عزیز بہنوں، آج اس وقت اتنت مسلمہ اتنی پریشان ہے کہ یوں لگتا ہے کہ تسبیح ٹوٹی، اور جس طرح دانے اوپر سے گرتے ہیں اس طرح امت مسلمہ پر پریشانیاں آ رہی ہیں، گر رہی ہیں. ہر طرف ذلت ہے، ہر طرف پریشانی ہے. اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. یہ دعا مانگنے کا وقت ہے. تو یہ عاجز گزارش کرتا ہے اجتماعی طور پر بھی دعائیں مانگے اور گھروں میں تہجد کے اوقات میں انفرادی طور پر بھی دعائیں مانگے. اللہ تعالیٰ مصیبت کی یہ گھڑیاں دور کر دے اور امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ
ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں تو ایک در بند ہوا، دوسرا کھل جائے گا، اس لیے کہ اس کا نعم البدل دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ کا دروازہ وہ دروازہ ہے جس کے لیے یہ بند ہو جائے اس کے لیے کوئی دوسرا بدل موجود نہیں ہوتا۔ لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضُ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِن فَارَقْتَ مِنْ عِوَضِ۔ اے آدمی، اے دوست، تو جس سے بھی دنیا میں دور ہوا تیرے لیے اس کا کوئی نہ کوئی بدل موجود ہوگا۔ اگر تو اللہ سے جدا ہو گیا تیرے لیے اللہ کا بدل کوئی دوسرا نہیں۔ اس لیے ہم اس در سے مانگنا سیکھیں، اے اللہ ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لینا، اور ہم کسی مخلوق کے دروازے پہ جانا بھی نہیں چاہتے، آپ ہی کے سامنے دامن پھیلانا چاہتے ہیں، آپ ہی سے مانگنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں۔ ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے اللہ بندے ہم آپ کے کہلائیں اور غیروں کے در پہ اپنی پیشانیاں جھکائیں، ہمیں یہ پسند نہیں۔ اللہ جس طرح آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک لیا، ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے پھیلنے سے روک لیجئے، اپنے ہی در سے عطا فرما دیجئے۔ اس وقت وہ وقت ہے جبکہ پوری دنیا مسلمانوں کو الگ کرنے پہ تل چکی ہے۔ اللہ سے دعا مانگیے، اے اللہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اب کہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آپ بھی ہمیں ساتھ سے جدا نہ کر دیں، اپنے سے دور نہ کر دیں۔ اللہ ہم آپ سے ہٹنا نہیں چاہتے، کٹنا نہیں چاہتے، ہمیں جڑے رہنے دینا اور موت تک اللہ اسی کے اوپر ڈٹے رہنے دینا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو جس نے قرآن مجید حفظ کیا، قرآن مجید کا قاری اور حافظ بنا، اللہ اسے عالم قرآن بنائے، اللہ اسے عامل قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو عاشق قرآن بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اور ہم عاجز مسکین جو اس اچھی خوشی کے موقع پر یہاں حاضر ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ سبحان ربی العلی وہب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر مصیبت سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ یہاں جتنے بھی بچیاں اور بچے پڑھنے آتے ہیں سب کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما، پڑھانے والے معلمین یا معلمات ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ انتظامیہ نے جس محبت کے ساتھ بلایا ان کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ میرے مولا کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس وقت امت مسلمہ پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا کتنے مسلمان مرد اور عورت ہیں، گھر نہیں، چھت نہیں، کھانا پینا نہیں، زخم ہے دوا نہیں، بھوک اور پیاس ہے مگر روٹی اور پانی نہیں۔ اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان کو عطا فرما۔ اے اللہ مہربانی فرما،
ہمیں کافروں کی طرف نظر اٹھانے کی بجائے اپنے در سے لو لگانے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ آئندہ ہمیں ایسی مصیبتوں سے محفوظ فرما، امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے میرے مولا ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، اے اللہ کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنی رحمت سے دور نہ فرما، نفس شیطان کے حوالے نہ فرما، کفار کے حوالے نہ فرما، اے اللہ حالات کے حوالے نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اے اللہ دل میں جو نیک مرادیں ہیں ان کو پورا فرما۔ رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، میرے مولا ہماری بخشش فرما، رب کریم ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت نصیب فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جب کوئی بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف دوڑتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے، ہمارے ساتھ بھی کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جب کوئی ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے تو اس بچے کے جو ہے وہ فوراً دھو لیتی، نفرت نہیں کرتی، چھوڑ نہیں دیتی، بلکہ اس کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں، اللہ ہم سے نفرت نہ فرمائیے، ہمیں اپنے در سے دھکے نہ دے دیجیے، اللہ ہماری دعائیں پھٹے کپڑے کی طرح ہمارے منہ پہ نہ مار دیجیے، اے اللہ ہمیں شیطان اور نفس کے حوالے نہ کیجیے، اپنی رحمت سے ہمارے ان گناہوں کو دھو دیجیے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات دیے، خط لکھے، فون کیے، یہ جو دل میں توقعات رکھتے ہیں اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔